الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجارت کے اسلامی اصول ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم تجارت میں غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، نہ ہم سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ چیک ہے، 1 لاکھ کا چیک ہے، یہ 30 یا کوئی بھی تاریخ وہ طے کرتا ہے کہ اس کو یہ آپ کیش کرا لیں، یہ 30 تاریخ کا چیک ہے، اور وہ چیک دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ چیک 1 لاکھ کا ہے، آپ مجھے 5,000 کم دے دیں لاکھ میں، ٹھیک ہے، 95,000 دے دیں آپ مجھے، ڈسکاؤنٹ ہے آپ کو۔ تو یہ سود ہے۔ 1 لاکھ کا چیک دے رہا ہے، لے رہا ہے، اور ساتھ کیا دے رہا ہے، 95,000 دے رہا ہے، اور یہ چیک اس کو 1 ماہ بعد کیش ہونا ہے 1 لاکھ کا۔ تو یہ بھی سود کی شکل ہے۔ اس طرح اور بھی ہو سکتی ہیں۔ سود جب شکل بدلتا ہے تو بعض کا اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جیسے کوئی 5 دوست ہیں، BC فنڈ وہ شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 10,000 روپیہ وہ رکھتے ہیں BC فنڈ میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر مہینے کسی ایک کا نکلنا ہے، تو 10,000 کی BC ڈال لی، اور وہ کہتے ہیں جی 10 بندے ہیں جی 1 لاکھ کی یہ نکلنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پہلے لے گا اسے کم ملے گا، اسے 92,000 ملے گا، اس کے بعد جو لے گا اس سے 93,000 ملے گا، اس کے بعد جو لے گا اس سے 95,000 ملے گا، یعنی کہ پورا لاکھ دینا انہوں نے لاکھ ہی ہے، لیکن ان کو پہلے لینے سے ان کو کم مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک BC فون کے نام، BC کے نام پہ، فنڈ کے نام پہ کچھ چیز، ڈسکاؤنٹ کے نام پہ، یہ جسے ہم نفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری غلط شکلیں ہیں۔ تو اس لیے جو کم لے رہا ہے وہ سود دے رہا ہے، جو کم لے رہا ہے وہ سود دے رہا ہے، دوسرے لے رہے ہیں، جو آخر میں لے رہا ہے وہ شاید لاکھ کے بھی اوپر لیں۔ تو یہ کمیٹی کی جو یہ شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ اتنے جتنے آپ نے پیسے دینے ہیں آپ کو اتنے ہی ملنے ہیں، چاہے آپ پہلے لے لیں اتنے ہی ملنے ہیں۔ جیسے 10,000 آپ دے رہے ہیں، 10,000 کر کے آپ نے 10 قسطیں دینی ہیں، اور لاکھ ہی آپ کو مل رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دینا 10,000 ہے، لیکن مل رہا آپ کو کم رہا ہے، 90,000 مل رہا ہے یا 95,000۔ تو یہ ساری ایک سودی شکلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں 1 لاکھ آپ کو دیتا ہوں قرض، 1 لاکھ وہ قرض دے، تو وہ کہتا ہے میں سود تو نہیں لوں گا بلکہ وقت کے حساب سے 1 لاکھ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ میں لوں گا۔ تو یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، اس میں بھی علماء کے فتوے موجود ہیں، ویلیو اس کی اب کیا طے ہونی ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، بلکہ اس میں حلال آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے وقت کسی کو قرض دیا، آپ کہتے ہیں میں نے 1 لاکھ قرض دیا کسی کو، اب واپس لے رہا ہوں 5 سال بعد، تو اب تو 1 لاکھ کی وہ ویلیو نہیں رہی، تو اب اس میں کیا حل ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہمیں یقین آخرت کا بھی ہونا چاہیے، آخرت کے حساب سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ دنیا کے حساب سے ہم سوچیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن آخرت کے حساب سے ہم سوچیں تو 1 لاکھ کے بدلے میں جو ویلیو کم ہو رہی ہے، آپ کو تو ثواب بھی تو مل رہا ہے نا، آپ نے قرض حسنہ دیا کسی کو، ثواب بھی تو مل رہا ہے آپ کو، وہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ پھر بھی اگر اس کا کوئی حلال آپشن ہے تو آپ پیسے نہ دیں، کرنسی نہ دیں، آپ سونا دے دیں۔ کوئی بھی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ ہمیں چیز چاہیے قرض کے، تو آپ سوچتے ہیں یہ چیز پیسے کی شکل میں تو ویلیو کم ہوگی، تو آپ کیا کریں، آپ اس کو سونا دے دیں، 10 تولے سونا دے دیں، ٹھیک ہے نا، 10 تولے سونا دے دیں تو واپسی پہ تو آپ نے 10 ہی لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی جائے گی۔ آپ نے 10 دیا ہے تو چاہے وہ کم ہو گئی ویلیو یا اس کی زیادہ ویلیو ہو جائے، مارکیٹ میں زیادہ کے چانس ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ نے اتنا ہی لینا ہے، سونا جتنا دیا ہے، چاہے 5 سال بعد ملے چاہے 10 سال ملے، یہ شکل ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی، پیسے کی تو کم ہوتی ہے نا، یہ اس کا حل ہے۔ تو یہ اس کا حل ہے کہ اگر کوئی کسی کو دے تو وہ قرض دے تو وہ سونا دے، کیونکہ اس طرح اس کے پیسے کی ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ اگر بڑھے گی، ٹھیک ہے نا، پیسے کی تو شاید کم ہو، تو یہ ایک شکل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 تولہ دیا ہے تو واپس بھی تو 1 تولہ ہی لینا ہے، تو یہ جائز شکل ہے، اس میں کوئی سود بھی نہیں ہوتا۔ 1 تولہ دو اور 1 تولہ ہی لو، مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو آپ گولڈ میں تو یہ بھی اصول ہے ہاتھوں ہاتھ، لیکن یہ تجارت میں ڈیل میں ہے، ایسے ہے اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، لیکن آپ قرض میں ادھار میں ایسے نہیں ہیں۔ قرض آپ سونا کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ
تجارت میں رول ہے کہ سونے کے بدلے برابر برابر سونا ادھار پہ نہ بیچیں، چیک پہ نہ بیچیں، انسٹالمنٹ میں نہ بیچیں، کیش بیچیں. وہ کیش تجارت میں ہے رول ہے یہ. ادھار آپ سونا کسی کو دے سکتے ہیں، یہ نہیں ادھار آپ تجارت تھوڑی ہے. تو یہ ایک ٹھیک شکل ہے. تو یہ ہے اس میں شکل ہے کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ کا حل ہو جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا جب کرنسی وجود میں آتی تھی، ایک اور مسئلہ اس میں، تو وہ کیسے وجود میں آتی تھی؟ بیک گولڈ بیک ہوتا تھا، کرنسی کے پیچھے سونا ہوتا تھا، اس حساب سے بینک وہ ایشو کرتے تھے. لیکن آج کل تو ایک فیاٹ کرنسی سمجھ لیں، ایک دھوکے والی کرنسی ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک حکومت نے ایک ویلیو دی ہوئی ہے نوٹوں کو، باقی اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. جب چاہے وہ ختم کر دیں اس کی ویلیو. لیکن سونا ایک اصل اس کی ویلیو پہلے ایسی ہوتا تھا، لیکن ابھی ایسے نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے اس میں مسئلہ ہے کہ سونا اور چاندی میں جب آپ کسی کو قرض دیں تو یہ شکل جائز ہو سکتی ہے، بجائے کہ آپ پیسہ دے کے آپ بعد میں کہیں کہ اب پیسے کی ویلیو نہیں رہی ہے، پیسے کی قیمت بڑھائیں. لاکھ دیا تو اب اندازے سے ایک 20 دے دیں، ایک 10 دے دیں، اب اس کی ویلیو نہیں ہو رہی. یہ شکل نہیں صحیح، بلکہ آپ سونا دے دیں. تو سونے میں یہ چیزیں جائز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اگر آپ کسی کو قرض دیا ہے لیکن وہ قرض ادا نہیں بھی کر رہا تو اس کے آپ مہلت دے دیں. ٹھیک ہے نا، مہلت دے دیں، اس کے بھی اجر ہے، اللہ نے اجر رکھا ہے بہت زیادہ. یا آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ وہ واپس نہ دے تو سیکورٹی رکھ لیں، سیکورٹی کے طور پہ کوئی چیز لے لیں. بعد میں اگر وہ قرض واپس نہ کرے تو آپ سیکورٹی جو رکھی ہوتی ہے وہ بیچ کر فروخت کر کے اپنی رقم لیں اور واپس باقی جو بچے اس کو واپس کر دیں. دوسری چیز گارنٹی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ شکلیں اس میں ہونی چاہیے. قرض دیتے وقت آپ قرض حسنہ دیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے، گواہ بنا لیں، کسی کو سیکورٹی کے طور پہ رکھ لیں، کوئی چیز گارنٹی کا رکھ لیں. تو یہ شکلیں ہیں. اگر ویلیو کا مسئلہ ہے تو سونا دے دیں. یہ ساری باتیں وضاحت میں آج ہم نے دیکھی ہیں. کوئی سودی شکلیں اس میں نہیں بننی چاہیے. السلام علیکم.